اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک اور خوش ہوں گے۔ محترم سامعین، آج کی ویڈیو کا ہمارا ٹاپک ہے مستنصر باللہ۔ آپ کا 17 سالہ دور خلافت عباسیہ کے آخری دور کا بہترین زمانہ سمجھا جاتا ہے۔ آپ خلافت عباسیہ کے آخری دور کے بہترین حکمرانوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ اس سبزہ زار کو دیکھنے سے نگاہوں میں تراوت پیدا ہوتی تھی۔ صاف محسوس ہوتا تھا کہ اس خوبصورت سبزہ زار کی حالت درست رکھنے اور اسے بنانے سنوارنے پر غیر معمولی توجہ بھی صرف کی جاتی تھی۔ اس وقت بھی سبزہ زار کے پودے ہلکی ہلکی ہوا میں جھوم رہے تھے اور ان پر کھلے ہوئے خوش رنگ پھول بھی مسکرا رہے تھے۔ اچانک ایک شخص نمودار ہوا۔ اس کی پرتمکنت شخصیت پہلے ہی نظر میں متاثر کرتی تھی۔ وہ آہستہ روی کے ساتھ اس گوشے کی طرف بڑھ رہا تھا جہاں ایک برج تعمیر کیا گیا تھا۔ پھر وہ شخص برج میں داخل ہو گیا اور اوپر پہنچ کر اطمینان سے ایک جانب بیٹھ گیا۔ اس نے بیٹھنے کے لیے جو جگہ منتخب کی تھی وہاں ایک دریچہ بھی موجود تھا جس پر ایک پردہ لگا ہوا تھا۔ دریچے کی دوسری جانب ایک وسیع و عریض مدرسہ بھی تھا۔ یہ مدرسہ کیا تھا؟ پوری جامعہ یعنی یونیورسٹی موجود تھی۔ اس مدرسہ کی عمارت بے حد خوبصورت تھی اور شہر کی کوئی عمارت خوبصورتی میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ حسین محرابوں سے مزین اس عمارت میں ہم وقت علم کا چرچا جاری رہتا تھا۔ وہ شخص دریچے کی دوسری جانب جاری سرگرمیوں کا نہایت خاموشی کے ساتھ جائزہ لے رہا تھا۔ وہاں طلبہ گروہ در گروہ علمی مباحث میں مشغول تھے۔ استاذ درس و تدریس کا فریضہ سر انجام دے رہے تھے۔ کسی قسم کی ہڑبونگ، افراتفری اور بد نظمی بالکل بھی دکھائی نہ دیتی تھی اور ہر کام انتہائی نظم و ضبط اور انتہائی سلیقے کے ساتھ سر انجام دیا جا رہا تھا۔ وہ شخص کچھ دیر مدرسہ کے علمی ماحول کا جائزہ لیتا رہا، پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور برج سے اتر کر باہر چلا گیا۔ یہ انسان کون تھا؟ آپ کو جان کر ضرور حیرت ہوگی۔ یہ تھے 36ویں عباسی خلیفہ مستنصر باللہ، جن کا 17 سالہ عہدِ خلافت عباسیہ دور کے آخری دور میں بہترین ان کا دور شمار ہوتا ہے۔ آپ کے قائم کردہ عظیم مدرسہ مستنصریہ نے عالمگیر شہرت حاصل کی اور یہ قابل فخر علمی ادارہ تقریباً 4 صدیوں تک علم کی ایک بہترین نشانی رہا اور لوگوں کو علم کی پیاس سے بھرتا رہا۔ اس مدرسے کو قائم کرنے اور اسے معیار کی بلندیوں تک پہنچانے میں مستنصر باللہ کا کردار تاریخ کے صفحات میں روشن مینار کی طرح اجالا کر رہا ہے، اور اس حقیقت سے کوئی انکار بھی نہیں کیا جا سکتا کہ مستنصر باللہ کو اس مدرسے سے اس قدر دلچسپی تھی کہ کوئی دن ایسا نہ جاتا کہ جب انہوں نے اس مدرسے کا معائنہ نہ کیا ہو۔ جی ہاں محترم سامعین، مستنصر باللہ آپ کا اصل نام ابو جعفر المنصور ہے۔ آپ کے والد کا نام ابو نصر محمد بن ناصر اور لقب ظاہر بامر اللہ ہے۔ ظاہر بامر اللہ بہت نیک دل، خدا ترس اور عادل خلیفہ تھے۔ آپ نے مختصر عرصے میں مملکت عباسیہ کو ایک فلاحی ریاست بنا دیا اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی یاد تازہ کر دی، لیکن موت نے آپ کو زیادہ مہلت نہ دی اور صرف 9 ماہ تک خلافت کی بہت بڑی ذمہ داری اٹھانے کے بعد آپ ہمیشہ کے لیے لقمہ اجل ہو گئے۔ والد کے انتقال کے بعد خلافت کی ذمہ داری ابو جعفر منصور پر آ پڑی۔ انہوں نے 14 رجب 11 جولائی کو زکام کار اپنے ہاتھ میں لی، خلافت کا بار سنبھالا۔ خلیفہ بنتے ہی انہوں نے عام اعلان کر دیا کہ ملک میں انصاف کا بول بالا عام ہوگا۔ جس کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو وہ عدالت سے رجوع کر سکتا ہے۔ جس کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ظلم ہوا ہے، تو اس کے بدلے میں اگر مظلوم کو ظلم سے نجات دلائی جائے گی اور ہر مستحق کو اس کا حق بھی دیا جائے گا، ہر ضرورت مند کی ضرورت بھی پوری کی جائے گی۔ مستنصر باللہ نے جو کہا اسے پورا کر کے بھی دکھایا۔ آپ کے تقریباً 17 برس پر محیط دور حکومت میں عباسی حکومت کو ایک بار پھر عروج حاصل ہوا۔ اس کی عظمت ایک گم شدہ بحال ہوئی۔ دنیا نے مسلمانوں کی اس طاقت کو ایک بار پھر محسوس کیا جس نے بظاہر ناقابل تسخیر ایوانوں کو درہم برہم کر ڈالا تھا۔
اور عالیشان اور مضبوط محلوں میں دراڑیں ڈال دی تھیں۔ محترم سامعین، مناسب یہ ہوگا کہ یہاں خلافت عباسیہ کے پورے دور حکومت کا ایک مختصر سا ہم جائزہ بھی لیں، لیکن وہ اگلی ویڈیو میں لیں گے۔ آج کی ویڈیو کا ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔